أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. آپ نے فرمایا 72 میری امت کیا کرتے؟ صحابہ فوراً پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب وہ جو ایک جنت میں جانے والے ہیں ہمیں صرف وہ ایک بتا دیجئے جو اللہ کی جنت میں جاتا ہے. فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم. ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے، ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے، ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے. قبر پوچھ رہا ہے جنت کا دعویٰ دار، آپ کے اوپر چل کے ماتم کر رہا ہے جنت کا دعویٰ دار، پیروں کے سامنے سجدے کر رہا ہے جنت کا دعویٰ دار، حدیث رسول کو ٹھوکر مار کے اپنے ایمان کی بات کو سینے سے لگا رہا ہے جنت کا دعویٰ دار. مالک کہتے ہیں دین اسلام کے جہل اکمل پوری ہو چکی، اب اس میں کسی چیز کے اضافے کی گنجائش نہیں. اور میں نے اس کو تمہارے لیے پسند کیا، اس اسلام کو بطور دین پسند کیا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. امت اسلام اس دور کے اندر بہت سے فتنوں کے اندر مبتلا ہے، اور ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ وہ اسلام کے دشمنوں کا اسلام کا چولا پہن کر اسلام میں داخل ہو کر ان نظریات کو پھیلانا ہے جو اسلام کی بنیادوں سے ٹکراتے ہیں. اور جتنے اہل شرک اور اہل بدعت اس راہ کے راہی بنے ہوئے اسلام کی تعلیم کے خلاف اسلام کے نام پر غیر اسلام کو پیش کر رہے، اس دور کے اندر شاید اس کی مثال آج سے پہلے نہ ملتی ہو. مسلمان کہیں تو کفار کے حملوں کی زد میں ہے، مسلمان کہیں تو یہود و نصارہ سے مار کھا رہا ہے، لیکن یہ ظاہری دشمن ہیں جن کو انسان پہچان لیتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو اسلام کا لباس پہن کر آئیں، اسلام کے چولے میں آئیں، اسلام کا نام لیتے ہوئے آئیں، زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے آئیں،
اور پھر اللہ کی توحید کو چھوڑ کر قبروں کی پوجا کریں، غیر اللہ کی پوجا کریں، نظر و نیاز کا مرکز، رکوع اور سجود کا مرکز وہ ان پیروں فقیروں اور بزرگوں کو سمجھیں اور نام اسلام کا لیں، زبان کلمہ پڑھتی ہوئی نہ تھکے، ہاتھ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے نہ تھکے، تو یہ وہ دشمن ہے جو اہل اسلام کو اسلام کے اندر داخل ہو کے ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام کے نام پر ہندوازم کی تعلیم، نام اسلام کا، نام مسلمانوں کا، نام قرآن و حدیث کا، اور عمل بول بول کر کہتا ہے کہ یہ عمل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی کو غیر اللہ کی پوجا سے پاک کیا، بتوں کی عبادت سے پاک کیا، اور آج اسی نبی کے امتی ہونے کے دعوے دار اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دیتے ہیں اور اس کو عمل اسلام کا قرار دیتے ہیں۔ یہ بڑوں کا حال ہے۔ اور اگر عوام الناس سے بات کی جائے، عام پبلک سے بات کی جائے، ان کا جواب بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں تو پتہ نہیں ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، آپ بھی قرآن پڑھتے ہو، آپ بھی اسلام کا نام لیتے ہو، وہ بھی اسلام کا نام لیتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ ہم تو مارے گئے۔ یہ مولویوں کی لڑائی میں ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ یہ مولوی بھی تبلیغ کرنے سے پہلے قرآن کھول کے رکھتا ہے، وہ مولوی بھی تبلیغ کرنے سے پہلے قرآن کھول کے رکھتا ہے۔ اس کے درس میں جاؤ یہ بھی قرآن پڑھ کے سناتا ہے، اس کے درس میں جاؤ وہ بھی قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم آپ کی لڑائی کے درمیان ماریں گے۔ دین سے دور رہنے کا بہانہ شیطان نے عوام الناس کو یہ سکھا دیا کہ یہ ادھر بھی اللہ رسول کا نام ہے، ادھر بھی اللہ رسول کا نام ہے، لہذا ہر کسی کو چھوڑ دو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس اس سے زیادہ پھٹیک اپنے گلے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہی معاملہ دنیا کے معاملات میں اسی پبلک کے سامنے آئے تو وہ کبھی یہ بہانہ دنیا کے معاملات میں نہ قبول کرتا ہے نہ سنتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کا باپ جوتی گاٹنے والا، جوتی کی پالش کرنے والا، موچی، اب اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا۔ کوئی اس کو ڈاکٹر بیٹے کو یہ تانا دے سکتا ہے تیرا باپ تو موچی تھا، تو ڈاکٹر کیوں بنا؟ کوئی تانا نہیں دے گا اس کو۔ اس کے باپ دادا کی تقلید کا ہار اس کے گلے میں نہیں ڈالے گا، اس کو یہ طنز نہیں کرے گا تیرا باپ تو مزدور تھا، تیرا باپ تو ریہڑی بند تھا، تیرا باپ تو جوتیاں کاٹتا تھا، تیرا باپ تو جھاڑو پھیرتا تھا، تو ڈاکٹر انجینئر پروفیسر کیوں بن گیا؟ اول تو کوئی تانا دے گا نہیں، اور اگر کوئی تانا دے تو یہ اس کو برداشت نہیں کرے گا، کہے گا بے وقوف تجھے اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی، میرا باپ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ ان پڑھ تھا، وہ جاہل تھا، وہ تعلیم سے دور تھا، اس نے اپنا پیٹ کاٹ کے مجھے پڑھایا لکھایا، مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر دی، لہذا پڑھ لکھ کر میں اس راستے پر آیا ہوں۔ اسلام کی جب بات آئے، اللہ کی توحید کی بات آئے کہ اے بھائی، اے قبر پہ سجدہ کرنے والے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی، اے قبروں کے لیے ذبح کرنے والے، امام کائنات نے اس کی تعلیم نہیں دی، اے قبروں پہ میلے لگانے والے، پیارے حبیب نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ جب اسلام کی بات آئے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بھی داڑھی رکھی ہوئی، آپ نے بھی، آپ بھی مولوی صاحب ہو، فلاں بھی مولوی صاحب ہے، آپ بھی بڑی اچھی قرآن کی قرات کرتے ہیں، فلاں بھی قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ، ہم تو 2 رکعت نماز اندھیرا، جو حال امام کا وہی میرا، پیچھے امام کے اللہ اکبر، جو مولوی صاحب کہہ دے وہ ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تحقیق کرنے کا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ اور وچار کریں کس کے پاس حق ہے، کون حق پہ ہے، کون نہ حق ہے، جنت کا راہی کون ہے، جہنم کا راہی کون ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم تو بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں، جو بابا جی کہہ دیں، جو شیخ صاحب کہہ دیں، جو پیر صاحب کہہ دیں، جو امام صاحب کہہ دیں، بس
امام صاحب کا فرما دینا ہمارے لیے حرف آخر ہے. ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں, ہمیں یہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کی بات ہے. لیکن جب دنیا کی بات آئے تو دنیا کی بات میں باپ دادا کی تقلید, دنیا کے معاملے میں بزرگوں کے اقوال, دنیا کے معاملے میں شادی کرنے کا پروگرام ہو اور اس کا ارادہ ہو پھوپھی کی بیٹی سے کرنے کا, اور ماں چاہتی ہو یہ خالہ کی بیٹی سے کر لے, اب ماں باپ مل کے زور لگا لیں, یہ راضی ہوگا؟ کہ ابا زندگی آپ نے گزارنی ہے, میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے, تو اس کا ساتھی میں خود تلاش کروں گا, میرا دل فلاں جگہ پہ چاہتا ہے وہاں کر دو. ماں باپ کی بات دنیا کے معاملے میں نہیں سنے گا, لیکن جہاں دین کی بات آئے, جہاں شریعت کی بات آئے, جہاں اسلام کی بات آئے, تو شیطان نے ایک گھڑا ہوا بہانہ سامنے رکھ دیا کہ ہمارے پاس وقت نہیں, وہ بھی اسلام ہے یہ بھی اسلام ہے, کسی کو کچھ نہ کہو, کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو, 5 وقت کی نماز پڑھو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آئیے میں امام کائنات, امام اعظم, امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کر آپ کو یہ بتاؤں میرے نبی کی امت میں سے جنت میں جانے والے کون ہیں. اے سبزی خریدتے ہوئے چیک کرنے والوں, یہ تازہ ہے یا باسی؟ ٹماٹر اٹھا کر دیکھنے والوں, یہ گلا ہوا تو نہیں ہے, یہ خراب تو نہیں ہے, یہ 2 دن کا پرانا تو نہیں ہے. دنیا کے ہر مسئلے پر, جوتی لینی ہوتی ہے کتنی دکانیں گھومتے ہو, کپڑا لینا ہوتا ہے کتنی مارکیٹ کے اندر سیر کرتے ہو, کوئی تھوڑی سی مہنگی چیز لینی ہو, گاڑی لینی ہو تو 2 دوستوں کو بھی ساتھ لے جاؤ گے, ایک مکینک کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے. آپ کا پیسہ لگ رہا ہے نا, آپ کو اس کی اہمیت ہے. دنیا کی ہر چیز کے لیے چیکنگ ہے, تلاش ہے, جستجو ہے, تحقیق ہے, مکمل تلاش کی جاتی ہے. افسوس ایک اسلام میں ایسی چیز آئی ہے جہاں معاملہ رسول کی بات کا آتا ہے, جہاں معاملہ آخرت کا آتا ہے, جہاں معاملہ نماز اور عقیدے کا آتا ہے, وہاں پر کہتے ہیں جی جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے, کسی کو کچھ نہ کہو. امام الانبیاء بیان فرماتے ہیں, ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے 71 گروپ بنے, 71 فرقے ہوئے یہودیوں کے. سنیے ذرا حدیث رسول کو, اور پھر اپنے دل میں اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فکر کیجئے کہ میں کس گروہ میں ہوں. یہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. کسی کے گھر میں ڈاکو ڈال رہا ہے تو کیوں تھانے میں جا کے رپورٹ کرواتے ہو میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا؟ کسی کی عزت سے کھلواڑ ہوتا ہے تو کیوں روتے ہو؟ دنیا کے یہ معاملے میں یہ قانون کوئی نہیں مانے گا, جو جہاں لگا ٹھیک لگے گا نہیں, کہیں گے بالکل ٹھیک راستے پہ چلو. یہ چور چوری کر رہا ہے اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے, یہ ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے اس کا سد باب ہونا چاہیے. دنیا میں ہر برائی کے لیے روکنے کے لیے ہر کسی کی آواز بلند ہوتی ہے, لیکن جب معاملہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے تو شیطان زبان سے جملہ نکالتا ہے کہ نہیں, جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. یہ اصول دنیا میں بھی اپنا لو نا. آپ کے گھر سے کوئی چوری کر کے جائے تو آپ کو پتا لگے ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑا, 1 لاکھ روپے چوری ہو گئے, کو جی جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, آخر اس نے بھی تو پیٹ پالنا تھا. اس وقت روتے ہیں, اس وقت چیختے ہیں, پھر پرچے ہیں, پھر تھانہ ہے, پھر پولیس میں رپورٹیں ہیں. اگر دنیا کے لیے یہ قانون نہیں کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, بلکہ ہر کسی کو ٹھیک راستے پہ چلنے کی تلقین کرتے ہو, تو اسلام تو اس سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ جو سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا وہ ٹھیک لگا ہے, اور جو سنت محمد سے الگ ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں, کیونکہ اسلام کائنات کی قیمتی چیز ہے, سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے ایمان کی نعمت ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 ہوئے, 70 جہنم میں گئے. سوچئے یہ قانون کہاں کہاں ٹوٹے گا, جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, کسی کو کچھ نہ کہو, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو, غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو. بلکہ دوستوں کے اندر یہ قانون پاس ہوتا ہے, کہیں دوستی ہو, گروپ ہو, تو جہاں دوستی کی باتیں ہوں بڑے ہنسی خوشی کریں گے, گاؤں کی باتیں ہوں بڑی اچھی کریں گے, کرکٹ کی باتیں ہوں بڑے مزے لے کے سنیں گے. جہاں بات اسلام کی آتی ہے چپ 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 چپ, اسلام کی بات نہیں کرنی, کیونکہ ہماری دوستی میں یہ
سینہ پیٹنے والا ہے، یہ قبر پوجنے والا ہے، یہ گھوڑا پوجنے والا ہے، اور یہ مولوی صاحب بھی ہے. لہذا اگر اسلام کی بات ہوگی ہمارا گروپ ٹوٹ جائے گا، ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی، ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا. لہذا ہماری مجلس میں اللہ رسول کی بات نہ کرو. جس کا جو عقیدہ ہے، ہر بندہ اپنے عقیدے میں آزاد ہے، ہر بندہ اللہ کا غلام ہے، ہر بندہ اللہ کے حکموں کا پابند ہے. یہاں پر آزاد وہی ہے جو قرآن اور حدیث کو اپناتا ہے، اللہ کی دی ہوئی آزادی میں چلتا ہے. اللہ کی دی ہوئی آزادی سے باہر نکل کر اور کوئی اپنی مرضی کے عقیدے بنائے تو یہاں تو محمد کریم کو بھی اجازت نہیں اپنی مرضی کرنے کی. مجھے اور آپ کو کیسے اجازت ہے؟ میرے امام اور میرے آقا، میرے قائد اور میرے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. مرضی چلی ان کی، فوراً آسمان والے نے قرآن اتار دیا. لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ جس کو حلال کرے آپ حرام کرنے والے کون ہیں؟ یہاں مرضی صرف خالق کائنات کی چلتی ہے، مخلوق اللہ کے حکموں کے تابع. فرمایا 70 جہنم میں گئے، 1 جنت میں. عیسائیوں کے 72 ہوئے، 71 جہنم میں گئے، 71 جہنم میں گئے اور 1 جنت میں گیا. فرمایا میری امت کے 73 ہوں گے. یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں، شیخ صاحب کی نہیں، پیر صاحب کی نہیں، حضرت کی نہیں، چودھری کی نہیں. یہ بات اس کی ہے جو کلام کرتا ہی تب ہے جب عرش والا چاہتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. شریعت کی بات بتاتے ہوئے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. وہ فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اور اگلا جملہ سننا، فرمایا سب جہنم میں جائیں گے، صرف 1 جنت میں جائے گا. یہ قانون مجھے اور آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کو نہ چھیڑیے. آخر ان کے پاس بھی تو مولوی ہے نا، آخر ان کے ہاں بھی تو بڑے بڑے علماء ہیں، آخر ان کے پاس بھی تو بڑی بڑی کتابیں ہیں. آخر وہ جو بولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا. ایک تو 4 مذہب ہے نا، ایک 5واں مذہب ہوگا ہے جس کی کوئی دلیل نہ ملے تو جواب میں کیا ملتا ہے؟ اجی آپ کو نہیں پتا، آخر مولوی صاحب نے کہا تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا. اس کہیں نہ کہیں تو ہوگا نے امت کو برباد کر کے رکھ دیا. آپ نے فرمایا 72 میری امت کے فرقے، 72 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرقے جہنم میں اور 1 جنت میں. صحابہ کرام فوراً پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال ان کا نہیں ہے جو جہنم میں جائیں گے، اے حبیب وہ جو 1 جنت میں جانے والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیجئے جو جہنم کی راہ کے راہی ہیں، ہمیں صرف وہ 1 بتا دیجئے جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جنتی جماعت، جنتی گروہ، جنتی پارٹی کا تعارف کروایا. فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے جنتی جماعت کون سی ہے، جنتی گروہ کون سا ہے، جنت میں جانے والے کون ہیں، تو امام الانبیاء نے پیمانہ دیا ہے، امام الانبیاء نے فارمولہ دیا ہے. بچے کو بخار ہونا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، آپ تو اس کا ہاتھ دے کے کہہ رہے ہو گرم ہے بخار ہے. ڈاکٹر کے پاس ایک چھوٹا سا تھرمامیٹر ہوتا ہے، وہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کو نکال کے دیکھ لیتا ہے کہ اس کو 100 بخار ہے، 101 بخار ہے، 102 بخار ہے. آپ دکان پہ جاؤ، دکاندار نے 2 کلو آلو تول کے رکھے ہوئے، وہ آپ سے 2 کلو کے پیسے مانگتا ہے، آپ کہتے ہو نہیں یہ 2 کلو نہیں ہے، یہ 1.5 کلو لگتے ہیں، یہ 1 کلو لگتے ہیں. آپ دونوں میں اختلاف ہو گیا تو اختلاف ختم کرنے کا ایک ترازو ہے نا اس کے پاس، میزان کے اوپر رکھو، وہ آپ کو تول کے بتا دے گا یہ 2 کلو ہے، یہ 1.5 کلو ہے، یا 1 کلو ہے. اب ہر بندہ کلمہ پڑھنے والا دعوے دار ہے، میں جنتی، میں جنتی، میں جنتی، میں جنتی. جس مولوی کو سن لو، کیوں ٹیلی ویژن کھول لو تو وہ جنت کے ٹھیکیدار. سینہ پیٹنے والوں کا چینل کھول لو
وہ کہے گا تم مسلمان ہو ہم مومن ہیں، اصل تو ہم ہیں، تم تو بعد میں ہو۔ ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے، ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے، ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے، قبر پوج رہا ہے جنت کا دعوے دار، آگ کے اوپر چل کے ماتم کر رہا ہے جنت کا دعوے دار، پیروں کے سامنے سجدے کر رہا ہے جنت کا دعوے دار، حدیث رسول کو ٹھوکر مار کے اپنے امام کی بات کو سینے سے لگا رہا ہے جنت کا دعوے دار۔ لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، امام الانبیاء نے ہمیں درمیان میں لٹکا ہوا نہیں چھوڑا، ہمارے ہاتھ میں ترازو دے دیا، ہمارے ہاتھ میں پیمانہ دے دیا، فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت والے لوگ ہیں۔ اب آئیے سوچیں اللہ کے نبی کے صحابہ کس دین پر تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کس دین پر تھے؟ اسلام پر، اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا۔ نبی کے صحابہ اسلام پر تھے۔ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ یاد کر لیجئے، ہر دور کے اندر اسلام کی ایک ہی تعریف رہی ہے، اللہ کی عبادت اور اس دور کے نبی کی اتباع۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، عیسیٰ کی اتباع۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، موسیٰ کی اتباع۔ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام، ہر نبی کے دور میں اسلام کی ایک ہی تعریف، لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں اور اس دور کے نبی کی اتباع کی جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ یہ خالص اسلام ہے، یہ اسلام کی مختصر تعریف ہے۔ خالص دودھ کسے کہتے ہو؟ جو بھینس کے تھنوں سے نکالا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ خالص دودھ۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس دودھ کے اندر نا گھڑے کا پانی ڈال کے بیچتا ہوں، یہ خالص رہا؟ ایک کہتا ہے میں نلکے کا ڈال کے بیچتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں دریا میں سے بھر کے ڈال لیتا ہوں۔ ایک کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب ملاوٹ کرتے ہیں، میں نہ نلکے کا ڈالتا ہوں، نہ گھڑے کا ڈالتا ہوں، نہ دریا کا ڈالتا ہوں، میں دودھ میں زمزم ڈال کے بیچتا ہوں۔ کیا خیال ہے دودھ خالص رہے گا؟ ہم کہیں گے تو اصل فراڈی ہے، تو اصل فراڈی ہے۔ نلکے والے پانی سے اتنا فراڈ کوئی نہیں کرے گا جتنا تو زمزم کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اس دودھ تو خالص وہ ہے جو بھینس کے تھنوں سے دھار نکلے اور برتن میں سٹاک ہو جائے، اس کو خالص دودھ کہتے ہیں۔ اس میں نلکے کا ڈالو، اس میں گھڑے کا ڈالو، اس میں دریا کا ڈالو، اس میں زمزم ڈالو، اس میں جو مرضی ڈالو، عرق گلاب بھی ڈالو گے، دودھ خالص نہیں رہے گا۔ اسلام کیا ہے؟ قال اللہ وقال الرسول، اللہ کا یہ حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ اسلام ہے یا نہیں؟ اللہ رسول کی بات اسلام ہے یا نہیں؟ اسلام ہے۔ اب اس اللہ رسول کی بات کے اندر اگر 12 امام ڈال دیں کہ جی ٹھیک ہے اللہ رسول ٹھیک ہے، لیکن علی، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، تقی، نقی، حسن عسکری، یہ سارے یہ بھی ان کو ماننا ہی بڑا ضروری ہے، یہ بھی جو کہہ دیں وہ اسلام ہے، ان کی بات بھی نہیں ٹھکرائی جا سکتی۔ ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کی بڑی شان ہے، حسنین کریمین کی بڑی شان ہے، لیکن اسلام ان کی بات نہیں ہے۔ اسلام تو بند ہو گیا دو چیزوں میں، قال اللہ وقال الرسول، اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ کہا، تیسری بات اسلام نہیں ہے۔ 4 آ جائیں تب بھی اسلام نہیں، 12 آ جائیں تب بھی اسلام نہیں، پیروں کو ڈال دیا جائے، اولیاء کو ڈال دیا جائے، گدی نشینوں کو ڈال دیا جائے، مخدوموں کو ڈال دیا جائے، کسی کی بات کو حرف آخر اگر قرار دے دیا، وہ جس کی بات آپ حرف آخر مان رہے ہو، وہ صحابی ہو، وہ تابعی ہو، وہ ولی ہو، وہ بزرگ ہو، وہ شیخ ہو، وہ مرشد ہو، وہ امام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہو، رب محمد کی قسم کسی کی بات اسلام نہیں ہو سکتی۔ اسلام صرف 2 چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور آپ فرما کر گئے حق پر کون، جنت میں جانے والے کون، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، یہ جنتی راستہ ہے، یہ فرقہ ناجیہ ہے، یہ نجات پانے والا گروہ ہے، یہ طائفہ منصورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہر دور کے اندر غالب رہے گی، اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اسلام پر قائم رہے گی، ان کی مدد سے ہاتھ کھینچنے والا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور وہ بدستور تمام لوگوں پر غالب رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میری امت کا ایک گروہ اسلام پر قائم دائم رہے گا، غالب رہے گا، جو ان سے ہاتھ کھینچے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ ہر دور میں غالب رہیں گے، اور یہ غلبہ دلیل کے میدان میں ہے کہ ان کے پاس جو دلیل ہے اس کو دنیا کی کوئی قوم نہیں توڑ سکتی، اور وہ دلیل اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ دلیل قیامت تک کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، کیونکہ اصل اسلام یہی ہے جو قرآن میں ہے اور جو فرمان محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، ان کی مدد سے ہاتھ کھینچنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور یہ ویسے ہی غالب رہیں گے۔ اب فرقہ ناجیہ غالب رہنے والی جماعت، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، ہر دور کے اندر یہ حق کے ساتھ غالب رہیں گے۔ جائیے قبروں کو پوجنے والے اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن اہل حدیث کی دلیل کو وہ نہیں توڑ سکتے۔ اہل حدیث کی دلیل یہ ہے کہ اس عمل کا حکم نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیر اللہ کی سے مدد کا سوال کرنے والے اہل حدیث کی دلیل کو نہیں توڑ سکتے کہ تم یا علی مدد یا جیلانی مدد یا بابا جی مدد کے دعوے دار نہ قرآن سے اس کی دلیل پیش کر سکتے ہو، نہ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل پیش کر سکتے ہو۔ حق پر وہی ہے جو صحابہ کے منہج پر قائم رہا، اور صحابہ کا منہج اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے محدثین بیان کرتے ہیں، سنیے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت، جو نبی کی حدیث پر ایک حدیث کا سوال کرتے ہوئے بادشاہوں سے درے کھاتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی صفت نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے یہ منوانا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی صفت نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر دو۔ انہوں نے کہا حدیث رسول تو نہیں ہے، بادشاہ کا آرڈر ہے۔ کہا پھر امام احمد کی گردن کٹ سکتی ہے، حدیث رسول کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتی۔ یہ امام احمد ابن حنبل اس حدیث کی تشریح بیان کرتے فرماتے ہیں اِن لَمْ يَكُونُ أَهْلُ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ، اگر اس حدیث کے مصداق کہ ایک جماعت ہر دور میں حق کے ساتھ غالب رہے گی، اگر اس کا مصداق اہل الحدیث نہیں، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں پھر میں جانتا ہی نہیں کہ وہ جماعت ہے کون سی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول سنیے، امام شافعی فرماتے ہیں، ان کا یہ قول خطیب بغدادی نے نقل کیا، فرماتے ہیں جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو دیکھ لیا۔ اور اہل حدیث ہر دور کے اندر ویسے ہی متمیز ہوتے ہیں، ویسے ہی اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنی دعوت کے ساتھ نرالے ہوتے ہیں، جس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے اندر متمیز تھے۔
امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا اصحاب الحدیث لکنا بیاع الفول، اگر اصحاب حدیث نہ ہوتے، اہل الحدیث نہ ہوتے، قرآن و حدیث کو تھامنے والی یہ جماعت نہ ہوتی، امام شافعی فرماتے ہیں لکنا بیاع الفول، ہم چنے بیچنے والے ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جن کے ہاتھوں میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب، دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ دین ہے، اور جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹکرا جائے، اس کا آرڈر کرنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اہل الحدیث اس کو دین نہیں مانتے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، بادشاہ نے آرڈر کیا، زبردستی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ امام مالک سے فتویٰ مانگا کہ تم بھی لکھ دو، اگر کوئی کسی کے سر پہ بندوق لے کر کھڑا ہو جائے، تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، اس کو موت کی دھمکی دے اور کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اور یہ جان بچانے کے ڈر سے کہہ دے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو بادشاہ صاحب نے آرڈر جاری کیا، یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک تم بھی فتویٰ دو، کیونکہ رسول کی مسجد میں بیٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حدیثوں کا درس تو امام مالک دیا کرتے تھے۔ بادشاہوں کی حکومتیں جسموں پر ہوا کرتی تھی، اور امام مالک کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ کو ہی پتا تھا میری بات لوگ تب مانیں گے جب امام مالک اس پر اپنی مہر لگا دیں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی سوال کیا، مجھ سے یہ فتوے کا سوال کرنے والے، میں فتویٰ لکھوں کہ تیری کہی ہوئی بات ٹھیک ہے، زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، اگر مجھ سے فتویٰ لینا ہے تو محمد کی کوئی حدیث پیش کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا حدیث رسول تو نہیں ہے، کہا پھر مالک کٹ سکتا ہے، حدیث رسول کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔ کہا پتہ ہے بادشاہ سے ٹکر لینے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہا جو جی میں آتا ہے کر گزرو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو سیاہ کیا گیا، گدھے پہ بٹھایا گیا، گلے میں جوتیاں ڈالی گئی، ڈھول پیٹنے والا، منادی کرنے والا بازار میں چل رہا ہے اور منادی کر رہا ہے اور کہتا ہے یہ وہ ہے جس نے بادشاہ کی بات کے خلاف بات کی تھی۔ جب وہ چپ ہوتا تو امام مالک پکار اٹھتے، من عرفنی فقد عرفنی، ارے وہ لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے میں مسجد رسول میں درس حدیث دینے والا امام مالک ہوں۔ لوگوں نے کہا اے امام تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کہا جو فتویٰ بادشاہ دلوانا چاہتا ہے وہ حدیث رسول کے خلاف ہے، مالک اپنی گردن کٹوا سکتا ہے، حدیث رسول کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ ہے اہل الحدیث کی جماعت کہ حق وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئے، وہ حق ہے، اور جو اس سے ٹکرا جائے وہ بات بھلے بادشاہ کی کیوں نہ ہو وہ حق نہیں ہوا کرتی۔ حق وہی ہے جو محمد کریم کی زبان سے ادا ہو گیا۔ اسی لیے ابو بکر عیاش رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ما فی الدنیا قوم افضل من اصحاب الحدیث، دنیا میں اہل الحدیث سے زیادہ شرف والی کوئی قوم نہیں ہے۔ سب سے زیادہ شرف والی قوم یہی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب کو تھاما ہے اور دوسرے ہاتھ میں محمد کریم کی حدیث کو تھاما ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، وہ فرمایا کرتے تھے اثبت الناس علی الصراط اصحاب الحدیث، پورے صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم استقامت والے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے، جنہیں اہل الحدیث کہا جاتا ہے، جن کے ہاتھ میں دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ پورے صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم قوم یہی ہوگی جو پوری زندگی کے اندر محمد کریم کی حدیثوں کا دفاع کرتے ہوئے گزارتے۔ ہارون الرشید نے اسی لیے کہا تھا طلبت الحق فوجدته مع اصحاب الحدیث، میں نے حق کو تلاش کیا، حق کو چاہا، اور حق مجھے اہل الحدیث کے پاس ملا۔
عظیم محدث ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی عام آدمی اور عجمی آدمی کے لیے باعث سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اہل سنت کے کسی عالم سے ملاقات اور استفادے کا شرف عطا کر دے۔ اہل الحدیث اہل السنت یہ دونوں مترادف چیزیں ہیں، نبی کی حدیث والے، نبی کی سنتوں والے، جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب اور ایک ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آپ کی سنتیں ہیں، یہ وہ جماعت ہے جو راہ حق پر ہے، جو صحابہ کے منہج پر ہے، جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ اگر چاہتے ہو نجات تو آئیے، آپ کو پیمانہ ترازو امام الانبیاء دے کر گئے، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ حق والوں کا راستہ ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ شہروں اور ملکوں کو زندگی عطا کرتا ہے، اور وہ اہل سنت ہے۔ اہل سنت سب سے بہتر لوگ ہیں جو لوگوں کو بدعت سے منع کرتے ہیں اور سنت کی دعوت دیتے ہیں۔ اس دور کے اندر اہل الحدیث ہی وہ جماعت ہے جو ہر عمل پہ رک کر سوال کرتی ہے، اے تیجا کرنے والوں، اے ساتواں کرنے والوں، اے نواں کرنے والوں، اے 10واں اور 40واں کرنے والوں، اے قل اور برسی کرنے والوں، اے مردے کے نام پہ قرآن پڑھ کے اس کی روح کو اصحال ثواب کر کے خود اپنی پیٹ پوجا کر کے جانے والوں، اگر یہ سنت ہوتا تو محمد کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے تسبیح ہاتھ میں لے کے اس پہ دانے پھیرنے والوں، اگر یہ سنت ہوتا تو رسول اس پہ عمل کرتے۔ اے لائٹیں بند کر کے اللہ اللہ الا اللہ کی ضربیں مارنے والوں، اگر یہ سنت ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کرتے۔ سوائے اہل الحدیث کے اور کوئی جماعت ایسی رہی جو بدعت اور سنت میں تفریق کر سکے۔ باقی کہتے ہیں جی کی حرج ہے، کھانا سامنے رکھ کے سورت یاسین پڑھ لی جائے، کیا حرج ہے؟ میت کے لیے آتے ہیں، افسوس کے لیے آتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی جائے، کیا حرج؟ سامنے گٹھلیاں پڑی ہیں، ان پہ اگر گٹھلیاں نہیں ہوں گی لوگ باتیں کریں گے، سگریٹیں پیئیں گے، حکے پیئیں گے، ادھر ادھر کی ماریں گے، اخبار پڑھیں گے۔ اچھا کام ہے نا، گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا وظیفہ کر لیا جائے اور 100 200 500 دفعہ پڑھ کے اس میت کو بخش دیا جائے، اچھی بات ہے۔ سوائے اہل الحدیث کے کوئی جماعت نہیں۔ وہ کہتی ہے اگر یہ عمل اچھا ہوتا تو اچھوں کے سردار رسول بتا کر جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب امام الانبیاء نے یہ عمل نہ خدیجہ کی وفات پہ کیا، نہ حمزہ کی شہادت پہ کیا، نہ رقیہ کی وفات پہ کیا، نہ قاسم اور ابراہیم کی وفات پہ کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر یہ عمل سنت ہوتا تو محمد کر کے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کی وفات پہ تو ایک صحابی نے یہاں تک کہہ دیا تھا اللہ کی قسم ہمارے رسول ہمیں اس حال میں چھوڑ کر گئے کہ آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کا علم ہمیں دے کر گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسے چمکتے ہوئے دین پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اتنی ہی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے۔ یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل سنت ہے، اس کی تفریق ملے گی تو اہل الحدیث کے پاس، جو ہر عمل کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں حضرت آپ جو یہ عمل کر رہے ہو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے؟ ابو بکر ایاس سے پوچھا گیا سنی کون ہے تو انہوں نے فرمایا سنی وہ ہے جس کے سامنے منمانی باتیں آئیں، سنی سنائی باتیں ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی، جس کے سامنے یہ باتیں آئے سنی وہ ہے جو ان باتوں کو بالکل نہیں اپنی نظروں میں جماتا اور نہ ہی ان کی طرف التفات کرتا۔ اب سوچئے یہ کون لوگ ہیں جو ہر سنی سنائی پر سبحان اللہ، ہر سنی سنائی پہ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب بیان کرتے کرتے کہتے ہیں او پیر ہمارا گولڈے والا اسٹیشن پہ آیا، ایک انگریز کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، پیر کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ بابا جی نے پوچھا، انگریز نے پوچھا پیر صاحب یہ تسبیح کیا کرتی ہے؟ کہا یہ بندوق کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا بھی بتاتا ہوں، لوڈ کی، چھرا ڈالا، اوپر لیا نشانہ، مارا، پرندہ گرا، مر گیا۔ اس نے کہا بندوق یہ کرتی ہے۔ بابا جی آپ کی تسبیح کیا کرتی؟ کہا بھی بتاتا ہوں۔ اس نے پڑھا، پڑھ کے تسبیح منہ کے قریب کی،
پھونک مارا, اس کے اوپر رکھا, پرندہ زندہ ہو کے پھر چلا گیا. نیچے والے جتنے سبحان اللہ ماشاءاللہ, کیا عظیم کرامت ہے. ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں سنی وہ ہے جو سنی سنائی باتوں کی طرف التفات. اگر یہاں پر کوئی اہل حدیث ہوتا تو پوچھتا حضرت بابا جی نے انگریزی آتی سی یا انگریز کو پنجابی آتی تھی؟ اچھا ان باتوں کو چھوڑو, وہ مر گیا, اللہ کہتا ہے موت و حیات کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. اس بابے کی تسبیح سے یہ کیسے زندہ ہو گیا؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, یہ ہمارے ہاتھ کے اندر احمد رضا خان صاحب کی کتابیں ہیں, ملفوظات احمد رضا کے اندر باقاعدہ قصہ لکھتے ہیں اپنے پیر کا, اس کا نام رکھا ہے زندہ پیر. زندہ پیر. زندہ پیر صاحب کا کام کیا تھا؟ کہا یہ زندہ پیر صاحب جا رہے تھے, راستے میں ایک ہاتھی مرا ہوا تھا, راستہ بلاک, سڑک بلاک, لوگ کراس کرنے سے تنگ. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جی یہ ہاتھی مر گیا. کہا مر گیا؟ کہا جی مر گیا, اٹھانے کی ہمت نہیں, بہت بڑا ہے. اس کی سونڈ کو ہاتھ لگا, کہا یہ تو زندہ ہے. پاؤں کو ہاتھ لگا, کہا یہ بھی زندہ ہے. اگلی ٹانگوں کو ہاتھ میں رکھا, کہا یہ بھی ٹھیک ہے زندہ ہے. کہا یہ کہنا تھا کہ وہ ہاتھی دوبارہ کھڑے ہو کے چل پڑا. وہاں سے کرامت مشہور ہوگی زندہ پیر. نیچے والے سارے سبحان اللہ ماشاءاللہ, کیا عظیم کرامت بیان کی. ارے بھائی یہ موت, یہ حیات, یہ زندہ کرنا, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ تو مالک کی صفت ہے. اہل حدیث ہوگا وہ رک کر پوچھے گا ارے بھائی یہ کرامت بیان کرنے والے, اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے ملتی ہے تو ماننے کے لیے تیار ہیں, اور اگر قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہیں تو ہم اجی آپ تو مانتے نہیں, وہ کشتی ڈوب گئی تھی, وہ اتنے سال ڈوبی رہی, آخر بی بی نے دوبارہ 11ویں دی. وہ ڈوبی ہوئی کشتی کتنے سال کی؟ 11 سال ڈوبی ہوئی کشتی پھر نکل آئی اور کنارے لگ گئی. ہم تو پوچھیں گے بھائی یہ 11 سال جو پانی کے اندر زندہ رہے, یہ ڈڈو سن یا مچھیاں سن؟ انسان کا بچہ تو 11 منٹ میں مر جاتا ہے, یہ کس چیز کی مخلوق تھی جو 11 سال پانی کے اندر زندہ رہے؟ یا پھر معجزہ ہو, یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگلا, یہ تو اللہ کے حکموں سے. اور یہ کیا ہے؟ اہل سنت کی تعریف یہ ہے, اہل سنت ہر بات کو سن کر اس کو پیش کرتا ہے اللہ کی کتاب پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر. اگر وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹیلی ہو جائے, موافق ہو جائے, مطابق ہو جائے, اہل سنت اس کو مان لیتا ہے. اور جو حدیث رسول سے ٹکرا جائے, وہ بیان کرنے والے شاہ صاحب ہو, پیر صاحب ہو, شیخ صاحب ہو, مرشد جی ہو, وہ کہتا ہے تیری بات, تیری عزت اپنی جگہ پہ, لیکن تیری بات ٹکرا رہی ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے. تیری بات جھوٹ ہو سکتی ہے, محمد کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت امت کے سب سے بہتر اور افضل ترین لوگ ہیں جو کہ صراط مستقیم یعنی حق اور اعتدال کی راہ پہ گامزن ہے. اہل سنت اہل الحدیث یہ وہ جماعت ہے جو حق کے راستے پہ چل رہا ہے, اور حق کیا ہے؟ اللہ کی کتاب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس کے باہر حق نہیں ہے. جو ان دو کو تھامے گا وہ اہل حق ہے, اور جس نے اس دو کے ساتھ ملاوٹ کر دی وہ حق کی راہ سے جدا ہو گیا اور گمراہی کے راستے پہ چل پڑا. اہل سنت اہل الحدیث لوگوں میں بگاڑ کے وقت اصلاح کرتے ہیں, اور جب ان میں بگاڑ ہو جائے تو یہ اجنبی ہو جاتے ہیں. ان کی بات اجنبیوں کی بات ہے. جائیے آج اپنی یہی توحید کی باتیں انڈیا پاکستان میں کر کے دیکھ لیے, کوئی مانے گا؟ کہیں گے تو زیادہ پڑھا لکھا ہے یا جو تیرے باپ دادا گزرے وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ تو سعودیہ میں 4 دن رہ کر آ گیا, وہابی ہو کر آ گیا, تیری تو نئی نئی باتیں ہیں. اجنبی. بابا جی کے, چشتی صاحب کے دربار پہ چلے جائیے, اجمیر والے بابا کے, ہزاروں کا مجمع, لاکھوں کا مجمع. اب وہاں پر کھڑے ہو کر کہے کہ بھائی یہ شرک ہے, یہ قبروں کو پوجنا اسلام نہیں ہے, یہ قبروں کا طواف اسلام نہیں ہے. آپ کی بات کوئی سنے گا؟ آپ کو یہودیوں سے بڑا کافر قرار دے گے وہیں پہ, اور کہا جائے گا بس
اس کی جنت پکی ہوگی۔ اہل سنت کی مثال، جب معاشرہ بگڑ جائے، جب قوم شرک اکبر میں ملوث ہو جائے، یہ اجنبی ہو جاتے ہیں، ان کی دعوت اجنبیت کی دعوت ہوتی ہے۔ کہتے جو تو کہتا ہے پہلے نہیں سنا، یہ 11ویں شریف ہمارے خاندان میں 7 نسلوں سے چلتی آ رہی ہے، کسی نے نہیں کہا یہ شرک ہے، کسی نے نہیں کہا یہ حرام ہے، یہ بابا جی کی نظر ہے، تو نے آج کہا تیری بات بڑی عجیب ہے۔ اہل سنت کی بات اہل شرک کے نزدیک اجنبی بات ہوا کرتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، بدأ الاسلام غریبا فسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء اللهم اجعلنا منهم ومعهم۔ اسلام اجنبیت سے شروع ہوا، اسلام غربت سے شروع ہوا۔ کتنا اجنبی تھا اسلام جب شروع ہوا؟ میرے نبی کو صادق کہنے والے، میرے نبی کو امین کہنے والے، میرے نبی کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے والے، جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی بات رکھی، وہی جو امین کہتے تھے، وہی جو امانتیں رکھواتے تھے، وہی جو صادق کہا کرتے تھے، انہوں نے پتھر اٹھائے اور میرے نبی کی طرف پھینکے۔ کسی نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کوئی کانٹے لاتا اور نبی کے راستے پہ بچھاتا، کوئی کہتا یہ پاگل ہے، اس کو جن آ گئے ہیں۔ غربت کے اندر اسلام کا آغاز، اور کفار نے اس کو کیسے کہا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ہمارا اندھیری چھوڑنے والا کوئی اور، مدد کرنے والا کوئی اور، بیٹے دینے والا کوئی اور، شفائیں دینے والا کوئی اور، مصیبتیں ٹالنے والا کوئی اور۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تو کہتا ساروں کی چھٹی الہ صرف اللہ ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، تیری بات بڑی عجیب ہے، تیری بات بڑی نرالی ہے، تیری بات اجنبی بات ہے، غریب بات ہے، ہم نے پہلے یہ بات نہیں سنی۔ آج بھی جائیے اعلان کیجئے، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں۔ جواب ملے گا یہ نویں گل ہی کر رہے ہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ ہمارا تو لاہور والا وہ داتا ہے، اسلام آباد والا بری کرتا ہے، مانسیرے کا تلنگے شاہ، دنکے شاہ ڈنڈے مار کے حکومتیں دیتا ہے، ہم نے تو بانٹ رکھے ہیں، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، جیسے اسلام اپنے آغاز میں اجنبی تھا، ایک دور آئے گا اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ اس سعودی عرب کو چھوڑیے، اس مملکت توحید کے علاوہ پوری دنیا کی سیر کر لیجئے، وہاں پر قبروں کو پوجا جاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ پوجنے والے ہندو نہیں، پوجنے والے لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے اور قبر کو بھی پوجیں گے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کو، امام محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ کو، امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ کو، جنہوں نے دھرتی پر کائنات کے اندر اس اکیلے ملک کی مثال ہے جو قبروں کے شرک سے پاک ہے، یہاں پر ماتھا جب بھی جھکتا ہے اللہ کے لیے جھکتا ہے۔ نہ لسوڑی شاہ، نہ پھسوڑی شاہ، نہ ایٹ شاہ، نہ کاواں والی سرکار، نہ ڈولے شاہ، نہ بلے شاہ، نہ بٹیرے شاہ، نہ تتر شاہ، نہ کتے شاہ، نہ کوئی اور شاہ۔ ہمارے ہاں تو جنتریاں چھپتی ہیں، بسوں میں دیکھا نہیں آپ کو جنتری بیچنے والے کو، 1 سال کی جنتری ڈیلی کسی نہ کسی بابے کے دربار کا عرس، وہاں پہ لکھا آج عرس فلانی جگہ پہ، کل عرس فلانی جگہ پہ، پرسوں عرس فلانی جگہ پہ۔ یہ اللہ کا وہ گھر جس کے تاریخ متعین، جس کے ایام متعین، حج کے مہینے متعین، اہل شرک نے اس حج کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ہر بابے کی قبر کے حج کی تاریخوں کا اعلان کیا ہوا۔ فکس تاریخیں ہیں، حجویری کا عرس فلاں دن، اجمیری کا عرس فلاں دن، ملتان والے کا فلاں دن، اسلام آباد والے کا فلاں دن۔ اللہ کی توحید کے مقابلے پر ان قبروں کو پوجا جا رہا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، جیسے یہ اسلام غربت سے اس کا آغاز ہوا، ایک دور آئے گا
یہ اسلام پھر غربت کی طرف لوٹ جائے گا۔ مسند احمد میں ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، غربا اجنبی کون لوگ ہیں، ان سے مراد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہت سارے لوگوں میں، سننا، اور یہ تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، بہت سارے برے لوگوں میں کچھ تھوڑے سے صالح اور نیک لوگ جن کی نافرمانی کرنے والے ان کی فرما برداری کرنے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ آج کیا تانا دیا جاتا ہے اہل حدیث کو، اہل سنت والجماعت کو ہمارے ملکوں میں؟ تسی ہو کن آٹے چ نمک، یہ تانا ملتا ہے یا نہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر ہو تم، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہم کہتے ہیں آٹے میں سے نمک پکا لو، آٹے میں سے نمک نکال لو، اور بیگم صاحبہ روٹی پکا کے سامنے رکھو نا تو اسی کے اوپر پھینک کے مارو گے۔ اگر آٹے اور سالن میں سے نمک نکل جائے کھانا مزیدار رہتا ہے۔ تعداد آپ کی بہت تھوڑی ہے، آپ آٹے میں نمک ہو۔ ارے اللہ کے دربار میں تعداد نہیں تلتی، ایمان تلتا ہے۔ اسی لیے کہا تھا مالک نے ابراہیم علیہ السلام کو تنہا ابراہیم، کہا کان امہ، یہ اکیلا ابراہیم پوری امت کے برابر ہے، یہ اکیلا ہی پوری امت ہے۔ یہ تانا عام ہے۔ قبروں پر آنے والے دیکھو ہزاروں، تمہاری مسجدوں میں جانے والے 4 5 10 آدمی، 100 آدمی، 1000 آدمی، ہماری قبروں پہ لاکھوں کا اجتماع، عرسوں پہ لاکھوں کا اجتماع۔ ہمارے ساتھ کتنے ہیں؟ ہم سواد اعظم ہیں۔ ارے اکثریت اللہ کے دربار میں کبھی معیار نہیں رہا، وہاں پہ معیار یہ اکیلا ہے یا ہزار ہے؟ کیا ان کی جھولی میں قرآن اور سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اگر ہے تو یہ اہل حق ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ اہل باطل۔ آپ نے فرمایا بہت تعداد برے لوگوں کی، قبر کو پوجنے والے زیادہ، گھوڑے کو پوجنے والے زیادہ، چھریوں سے ماتم کرنے والے زیادہ، آگ پر چلنے والے زیادہ، اور اللہ کی توحید کا آواز لگانے والے تھوڑے۔ فرمایا اہل سنت کون ہیں، اجنبی کون ہیں، غربا کون ہیں؟ جو بہت سارے لوگوں میں، برے لوگوں میں بہت تھوڑے ایسے ہوں گے جو لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگائیں گے، اور ان کی فرما برداری کرنے والے کم ہوں گے، ان کی دشمنی کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ ان کے فرما بردار تھوڑے، کیوں؟ ان کی دعوت بڑی سخت۔ اور ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی پوائنٹ بتا دوں آپ کو، یہ جو ہمیشہ تانا ملتا ہے جی آپ بہت تھوڑے ہو، ہم بہت زیادہ ہیں۔ ایک کمپنی 8 گھنٹے ڈیوٹی لے کر 500 ریال تنخواہ دے، اور ایک کمپنی 8 گھنٹے ڈیوٹی لے کر 2000 ریال تنخواہ دے، لوگ کہاں جائیں گے جی؟ 2000 کی طرف بھاگیں گے نا، 500 والے کے پاس، 800 والے کے پاس تو نہیں آئیں گے۔ بالکل یہی ہماری اور ان کی مثال ہے۔ ان کے ہاں کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے زندگی میں ایک بار پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، یہ جنتی، یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور ہمارے ہاں قرآن و حدیث ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ جہنمی جنتیوں سے سوال کریں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ تو کیا جواب ملے گا؟ لم نک من المصلین، ہم بے نماز تھے، ہم بے نماز تھے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ عمل ایمان میں شامل ہے، عمل نہ ہو تو ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور یار لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ جن کی تعداد زیادہ ہے، جن کے ہاں عرصوں پہ بسیں بھر کے جاتی ہیں، بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، اور راستے میں پل سے نیچے گر جاتی ہے اور بابا بری سویا رہتا ہے، ان کو بچا بھی نہیں سکتا۔ ان کے ہاں کلمہ ایک دفعہ پڑھ لو خلاص جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ شیخ ابن باز مفتی اعظم مملکہ سعودی عربیہ، ان سے کسی نے سوال کیا، میں نوجوان ہوں، میں رات کو الارم لگا کر صبح 7 بجے کا الارم لگا کے سوتا ہوں، اور 7 بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ میں نے 8 بجے ڈیوٹی جانا ہوتا ہے، 7 بجے اٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، پھر ناشتہ کرتا ہوں، اور یہ عمل جان بوجھ کے کرتا ہوں، غلطی سے نہیں، نیند کی وجہ سے بھول کے نہیں، میری روٹین یہ ہے، تو میری نماز قبول ہوگی؟ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا فتویٰ دیتے ہوئے پہلا لفظ یہ لکھا کہ تو کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔
اللہ نے جو فجر کی نماز کا وقت رکھا، تو نے اپنی مرضی کرتے ہوئے، اپنی خواہش کو پوجتے ہوئے اس وقت کو تبدیل کر کے اس کا وقت 7 بجے بنایا، تیرا اسلام قابل قبول؟ اب ایک طرف یہ ہے کہ فجر کی نماز بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، 5 نمازیں نہیں چھوڑی جا سکتی، اور ایک طرف یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ عید میلاد النبی منا لو، چھٹی، سال میں ایک طرح محرم میں سینہ کو بھی کر لو، باقی پورا سال چھٹی، سال میں ایک طرفہ بابا جی کے عرس میں آ کے نظر و نیاز پیش کر دو، باقی سارے سال چھٹی۔ بلکہ وہ مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، ابھی تمہیں نہیں پتا، ہمارے پیر صاحب کا جو خیمہ ہوگا نا وہ جہنم کے کنارے پہ ہوگا، فرشتے جہنمیوں کو لے کر جا رہے ہوں گے، وہ اپنے مریدوں کو چھین چھین کے اس میں سے جنت میں بھیجتے جائیں گے۔ میں نے خود پروفیسر شہزاد سیفی لاہور کا ایک بریلوی بہت بڑا عالم ہے، اس کی کیسٹ ابھی میرے پاس موجود ہے، اس نے کہا ہمارے غوث اعظم کا خیمہ وہ جہنم کے کنارے پہ ہوگا، فرشتے لے جا رہے ہوں گے اور یہ چھین رہا ہوگا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ آرڈر کرے گا جہنم میں پھینک دو اور بابا غوث اعظم چھین کے اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ مردہ دفن ہوا، 11ویں دینے والا تھا، قبر میں پہنچ گئے، منکر نکیر اس کو اٹھا کر بٹھایا، کہا من ربک؟ اس نے کہا غوث اعظم مدد۔ اس نے کہا من نبیک؟ کہا غوث اعظم مدد۔ اس نے کہا ما دینک؟ کہا غوث اعظم مدد۔ اب یہ 3 دفعہ کہا، ساوے چولے والا پہنچ گیا، فرشتے سے کہا السلام علیکم، فرشتے نے ہاتھ پکڑا، نے زور سے پکڑ لیا، کہا جب اللہ پیدا کر رہا تھا انسانوں کو تو تم نے کیوں کہا تھا سب کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ یہ سارے خون بہائیں گے؟ خون تو ہم میں سے کسی نے بہایا، تم نے سب کے نام الزام کیوں لگایا؟ فرشتہ ہکا بکا، میں پوچھن کچھ ہو رہا ہے سی، اگے میرے کو پوچھنا پڑ گیا۔ اس نے کہا جی میں نے کلے نے نہیں کہا تھا، اور بھی کہنے والے تھے، مجھے چھوڑو میں پوچھ کے آ کر بتاتا ہوں۔ کہا دونوں کو چھوڑ دوں گا تو واپس نہیں آؤ گے، ایک کو پکڑ کے رکھتا ہوں، ایک کو چھوڑتا ہوں، جاؤ پوچھ کر آؤ۔ یہ دوڑتا پہنچا، اللہ پاک وہاں تو کوئی ساوے چولے والا آ کر بیٹھا ہے، وہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے، ہمیں تو جواب ہی نہیں آتا۔ یہ جواب دینے کے لیے آئے واپس، معذرت پیش کرنے کے لیے معذرت پیش کی۔ اب اللہ نے بھی کہا چھوڑ دے میرے فرشتوں کو، تو پیر عبد القادر جیلانی نے کہا ٹھیک ہے، میرے سلسلے کے سارے مریدوں کو جہنم سے نجات دے دے، میں تیرے ان 2 فرشتوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بالکل انڈیا پاکستان میں جیسے مجرموں کا تبادلہ ہوتا ہے نا، ہم تمہارے 20 ماہی گیر چھوڑ رہے ہیں، غلطی سے ہماری بارڈر میں داخل ہو گئے تو وہ کہتا چلو تم نے ہمارے چھوڑے ہم تمہارے چھوڑتے، برابر کی چوٹ جو ہوئی نا، لینے کا دینا۔ وہ کہتا میں تیرے فرشتہ نو چھڑاں گا، تو میرے مریداں نو چھڑ۔ نیچے بیٹھنے والے سبحان اللہ ماشاء لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دین نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہے، اور یہ دعوت کلمہ پڑھنے کے نام پہ دی جا رہی ہے، کلمہ پڑھنے والے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اب سوچئے جدھر اتنی سختی ہو کہ بے نماز کافر، بے نماز مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، اس کا جنازہ جائز نہیں، اور ایک طرف بالکل چھٹی ہو، بس میلاد شریف میں آ جانا، باقی چھٹی ہے، لوگ کدھر جائیں گے؟ لوگ تو آسانی کی طرف جائیں گے نا، لوگ تو اسی طرف۔ ابھی جو مسئلہ میں نے امام مالک کا پیش کیا، وہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے بہشتی زیور کے اندر بھی لکھا ہے کہ جبر کی طلاق ہو جاتی ہے، زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے جتنے امیر لوگ، وڈیرے لوگ، وہ سارے کدھر جائیں گے؟ وہ سارے بس جس غریب کی نظر پڑی اچھی لگی اس کو رات کو آگے پسٹل رکھ دیا، دے طلاق نہیں تے ہنے مارنا گولی کے اندر، بابا طلاق، انہوں نے کہا چل میری ہوگی، تیری طلاق فارغ ہوئی، تو کہاں جائیں گے؟ یہ بربادی کا راستہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر دین کو لینا ہے تو آئیے، فارمولہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھما دیا، ما انا علیہ وصحبی، منہج وہی اہل جنت کا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور اہل سنت، اہل بدعت، ہوا پرستوں اور گمراہ فرقوں کے درمیان اجنبی ہیں۔ آج اجنبی ہے اہل حدیث کی دعوت، اجنبی ہے اہل سنت کی دعوت ان قبر پرستوں کے درمیان۔ اور اہل سنت وہ ہیں جو علم کے حامل ہے، علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے، اور اہل سنت کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسی لیے ابن سیرین مشہور تابعی، کبار تابعین میں سے ہیں، رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ حدیث رسول سنتے ہوئے سند کی فکر نہیں کرتے تھے، جو سنا کہ یہ حدیث رسول ہے اسناد پوچھے بغیر مان لیا،
لیکن جب فتنوں کا ظہور ہوا تو پھر حدیث رسول سنانے والے سے پوچھتے تم نے کس سے سنی ہے، اپنے رجال پیش کرو، ان کے نام سنتے، اگر وہ نام اہل سنت کے ہوتے تو حدیث رسول کو مان لیتے، اور اگر وہ نام اہل بدعت کے ہوتے تو اس کو ٹھکرا دیتے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے۔ اہل سنت وہ لوگ ہیں جن کی جدائی سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے تھے مجھے اہل سنت میں سے کسی کی وفات کی خبر ملے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے جسم کا کوئی حصہ کھویا گیا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے سینے سے لگانے والے لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل سنت کے راستے پر چلائے، اہل الحدیث کے راستے پر چلائے، صحابہ کے راستے پر چلائے، ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ راضی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان میں سے اٹھائے جو جب قیامت کے دن اٹھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔